بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے پرینک۔ آج میں پرینک کرنے پر آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ کیا سوچا؟ نوید نے کالج میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دوست عدیل سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ عدیل نے پوچھا۔ یار کل جو بات ہوئی تھی، نوید نے یاد دلایا۔ کل کیا بات ہوئی تھی؟ اچھا وہ ویڈیو چینل کی، عدیل نے کہا۔ ہاں، نوید نے ایک گہری سانس لی۔ آج فواد اور راحیل بھی آ جائیں تو فائنل کرتے ہیں، عدیل نے کہا۔ کچھ دیر میں چاروں کلاس روم سے نکل رہے تھے۔ ارے سر احسن کی فزکس کی کلاس ہے، راحیل نے یاد دلایا۔ دوسرے سیکشن میں سر زین کی کلاس لے لیں گے، نوید نے کہا۔ لیکن وہاں ضروری تو نہیں وہی ٹاپک چل رہا ہو جو سر احسن پڑھا رہے ہیں، فواد نے کہا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ چھوڑو یار، ایک کلاس مس بھی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا، اور چاروں مسکراتے ہوئے سامنے کینٹین میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں چاروں کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دیکھو یار، اگر ہمارا یوٹیوب چینل ہٹ ہو گیا نا تو مزہ آ جائے گا، کافی انکم ہے۔ لیکن بھائی ہم ایسی ویڈیوز لائیں گے کہاں سے؟ عدیل نے پوچھا۔ لائیں گے کہاں سے کیا مطلب؟ نوید نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تمام ویڈیوز تو یوٹیوب پر پہلے سے ہی موجود ہیں، ہم بھی اس پر وہ ویڈیوز ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے سنا ہے ایسی ویڈیوز پر یوٹیوب پیسے نہیں دیتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، فواد نے گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے کہا۔ نوید، تو کس نے کہا کہ ہم کسی کی ویڈیوز کو اٹھا کر اپنے چینل پر ڈالیں گے؟ تو پھر کیا کوئی اور ویڈیو بنائے اور ہم اسے اس کے اپلوڈ کرنے سے پہلے ہیک کر لیں، راحیل نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، ہم اپنی ویڈیوز خود بنائیں گے، نوید نے کہا۔ خود بنائیں گے؟ عدیل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں خود بنائیں گے، نوید نے کہا۔ لیکن کیسے؟ فواد نے پوچھا۔ نوید، تمہارے پاس موبائل ہے؟ فواد، ہاں ہے۔ نوید، بس اسی سے بنے گی۔ عدیل، مگر کیا اس سے وہ رزلٹ آئے گا؟ نوید، نہیں آئے گا تو ایک کیمرہ خرید لیں گے۔ تالیاں ہونی چاہیے نوید آپ کے لیے، یہاں گھر سے کالج آنے کا کرایہ ہم امی ابو سے لے کر آتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنا کیمرہ لے لیں، راحیل نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں ارینج کر لوں گا، نوید نے کہا۔ یہ بتاؤ تم سب میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد جب یوٹیوب سے آمدنی آنا شروع ہو جائے گی تو ہم سب سے پہلے کیمرے کے پیسے الگ کریں گے اور باقی کی رقم آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ویڈیوز کا کانٹینٹ کہاں سے آئے گا؟ عدیل نے پوچھا۔ کانٹینٹ کی کیا ضرورت ہے، بس اوٹ پٹانگ شرارتیں اپلوڈ کر دیں گے، کچھ ایسی چیزیں جس کو لوگ بولتے ہوئے اور کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم کر ڈالیں گے، لوگوں کے ساتھ پرینک کریں گے، نوید نے بتایا۔ یعنی اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو بے حیا ہو جائیں گے، راحیل نے کہا۔ یار راحیل، یہ جو تمہارے اندر ایک مولوی چھپا بیٹھا ہے نا، اس کو مار دو ورنہ تم ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتے، نوید نے کہا۔ تو عدیل اور فواد ہنس پڑے۔ بات مولوی کی نہیں، یہ تو بس مجھے مناسب نہیں لگ رہا، اور اس کی آمدنی بھی یقیناً جائز نہیں ہوگی، راحیل نے کہا۔ یہ تو گیا، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ نوید نے راحیل کو نظر انداز کر کے فواد اور عدیل سے پوچھا۔ کل پر رکھو، سوچتے ہیں، اور چاروں واپس کینٹین سے کلاس روم میں آ گئے۔ کلاس روم میں پہنچے تو اسلامیات کی کلاس چل رہی تھی۔ سر نے سورہ لقمان کی آیت 6 تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ کیا۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سر اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک طالب علم نے سوال کیا۔ ہاں اس کا شان نزول، سر عابد نے گہری سانس لی اور کہا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور عرب کے لوگ قرآن سن کر اسلام کی جانب مائل ہو رہے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا تھا۔
یہ خبر جب کافروں کو ملتی کہ فلاں نے حق قبول کر لیا، فلاں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتے تھے۔ اس صورتحال میں ایک کافر نضر بن حارث نے ایک چال چلی۔ سر، یہ نضر بن حارث کون تھا؟ نضر بن حارث کافر تھا، پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا۔ تجارت کے سلسلے میں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا رہتا تھا۔ عراق، ایران اور شام وغیرہ میں تو اس کا کثرت سے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہاں سے وہ رستم اور اسفندیار کے قصے، بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں اور افسانے خرید کر لے آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کلام مجید پڑھ کر سناتے تو وہ سامنے بیٹھ کر اپنی مجلس لگا لیتا اور انہیں وہ قصے اور کہانیاں سنانے لگتا۔ کم فہم لوگوں کے لیے ان کہانیوں میں تفریح ہوتی اور وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے۔ اس ظالم نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ کچھ لونڈیاں بھی خرید رکھی تھی جو رقص کرتی، گانے گاتی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور مزے لیتے۔ آج ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ فن ہے۔ اب جدید دور آ گیا ہے، لوگ ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو اپنے اپنے پیجز اور چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس فسق و فجور کے سبب آج کا کم فہم نوجوان بھی اسی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ افسوس، آج امت مسلمہ دکھ، درد اور کرب کے عالم میں ہے۔ ہمارے بعض نوجوان ملت اسلامیہ کے عروج کے بجائے عیش و عشرت میں اپنی دولت، صحت اور نیک نامی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ پرینک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، انہیں سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر شیئر کیا جا رہا ہے اور اس سے آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ قوم کے باصلاحیت نوجوان اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے لگاتے ہیں، اس کے برعکس وہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ سر کی کلاس ختم ہوئی تو کلاس سے نکلتے ہوئے عدیل نے کہا، یار ہم لوگ جوان ہیں، باصلاحیت ہیں اور آج اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں زوال پذیر ہیں، کیا ہم اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا کریں؟ نوید نے کہا۔ کچھ بھی، عدیل نے کہا۔ محمد بن قاسم بن جائیں کیا؟ نوید نے کہا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ محمد بن قاسم نے 16 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا، راحیل نے کہا۔ لیکن ہم تو بس اپنے آپ میں مگن ہیں، ہمیں کیا امت محمدی کسی بھی حال میں ہو۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی اب، فواد نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ اب ہم اپنا چینل نہیں بنا رہے ہیں، راحیل نے کہا۔ ویڈیو بنانا یہ میرا شوق ہے، اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نوید نے کہا۔ ارے ایک آئیڈیا ہے، عدیل نے کہا۔ وہ کیا؟ راحیل نے پوچھا۔ کیوں نہ ہم ایسی ویڈیوز بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ان کی زندگی آسان بنے، وہ نیکی کی طرف بڑھیں اور نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، عدیل نے ایک جذبے سے کہا۔ ہاں یہ بہت بڑھیا آئیڈیا ہے، راحیل نے کہا، لیکن ایسی ویڈیوز پر لوگ کم آتے ہیں اور ہمیں پیسے کم ملیں گے، نوید نے کہا۔ ایسے پیسے کس کام کے جو ہم امت محمدیہ کو برباد کر کے حاصل کریں؟ بھاڑ میں جائیں ایسے پیسے جو ہم انہیں غفلت میں ڈال کر حاصل کریں، ان کو اخلاقی پستی کی کھائی میں دھکیل کر کے حاصل کریں۔ تم اس آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ میرا خیال ہے تم خسارے کا سودا کرو گے، عدیل نے نوید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرا ایک آخری مشورہ ہے، تمہارے نصیب میں جو دولت ہے وہ تمہیں حلال طریقے سے مل جائے گی، تو تم حرام کو کیوں اپنا رزق بنا کر اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہو؟ عدیل کی محبت بھری باتیں سن کر نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نوید نے کہا تو عدیل نے اسے گلے لگا لیا۔ پیارے بچوں اور دوستوں، آپ بھی کوشش کیجئے ایسی کہانیاں، قصے اور افسانے جو آپ کو قرآن و حدیث سے دور کر دیں، انہیں آپ خود سے دور کر دیں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔